بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 27 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ فرض نمازیں پڑھنے کے لیے کرفیو کے دوران بھی مسجد جانے کی اجازت ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے منگل کو ایک بیان میں بتایا تھا کہ مملکت بھر میں کرفیو میں نرمی کے بعد گھروں سے نکلنے کے اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مکہ المکرمہ نئی تبدیلی سے مستثنیٰ ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مطابق گھروں سے نکلنے کے نئے اوقات 3 مراحل میں نافذ ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ اتوار 31 مئی سے مساجد میں فرض نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اجازت سے مکہ شہر کی مساجد مستثنیٰ ہوں گی۔ ترجمان کے مطابق اس دوران مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو روزانہ صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ مملکت کے متعدد علاقوں میں فجر اور عشاء کی نمازیں کرفیو کے دوران ادا کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ نے اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں کہا ہے وہ کرفیو کے دوران بھی فرض نمازیں ادا کرنے مسجد میں جا سکتے ہیں، البتہ نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ جمعرات سے کرفیو کا دورانیہ دوپہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا، جبکہ اتوار سے کرفیو کا سلسلہ رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک چلے گا۔ اس دوران مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی فرض نمازوں کے لیے مساجد آ جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مساجد اذان سے 15 منٹ پہلے کھلیں گی، نئے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کیے جانے پر وزیر اسلامی امور عبداللطیف الشیخ نے مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز اور خطبہ 15 منٹ کا ہوگا۔ وزیر اسلامی امور نے مساجد میں فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کے لیے 9 اور جماعت اور جمعے کی نماز کے لیے 4 شرائط مقرر کی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ضوابط کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں آئندہ ہفتے سے کی جانے والی مرحلہ وار نرمی سے معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مملکت کی تمام مساجد اذان سے 15 منٹ قبل کھولی جائیں گی اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ اذان اور اقامات کے مابین وقفہ 10 منٹ کا کیا جائے گا۔ تمام مساجد میں نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ مساجد سے قرآن کریم اور خطب عارضی طور پر اٹھا لی جائیں گی۔ مساجد کی صفوں میں ہر نمازی کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ ایک صف سے دوسری صف کے درمیانی فاصلہ ایک صف کے برابر رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی مسجد میں 6 صفیں بنتی تھی تو وہاں 3 صفیں بنائی جائیں گی۔ مساجد میں پینے کے پانی کے تمام کولرز اور ڈسپینسرز بند کر دیے جائیں گے۔ مساجد میں کسی قسم کی کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہیں کی جائے گی، علاوہ ازیں عطر اور مسواک بھی نہیں رکھی جائے گی۔ مساجد کے وضو خانے بدستور بند رہیں گے۔ نمازی گھروں سے وضو کر کے مساجد آیا جایا کریں گے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے وزیر اسلامی امور کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام علاقوں کی چھوٹی مساجد میں بھی عارضی طور پر جمعے کی نماز ادا کی جائے تاکہ اہل علاقہ اپنی مساجد میں نماز ادا کر سکیں۔ جمعے کی پہلی اذان نماز کے وقت سے 20 منٹ قبل دی جائے۔ نماز جمعہ سے 20 منٹ قبل مساجد کھولی جائیں اور نماز کے 20 منٹ بعد بند کر دی جائیں۔ خطبہ جمعہ اور نماز کا دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مساجد میں دروس کے سلسلے پر عارضی پابندی برقرار رکھی جائے گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مملکت بھر میں موجودہ 98,000 سے زیادہ مساجد 70 دن تک بند رہیں۔ بندش کا فیصلہ سعودی عرب سربراہ آوردہ علماء بورڈ کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ بورڈ نے مساجد میں جمعہ اور جماعت سے نماز پر پابندی لگا دی تھی اور فرض نمازوں کے لیے اذان دینے پر اتفاق کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس پابندی سے مسجد الحرام اور مکہ المکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ المنورہ مستثنیٰ تھی۔ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون تک مملکت کی تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس پابندی سے مکہ المکرمہ شہر کی تمام مساجد مستثنیٰ رہے گی۔ سورج بدھ کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ بدھ 27 مئی کو سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ المکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر ماہرین فلکیات کے حوالے سے
بتایا ہے کہ بدھ کو سورج مکہ المکرمہ کے وقت کے مطابق 12:18 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اس کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں آباد مسلمان قبلے کا رخ آسانی سے متعین کر سکتے ہیں۔ علیم الصابہ کے مطابق جب بھی سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں خانہ کعبہ کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پورا عرض پر ہر جگہ سورج کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر ظہر کی نماز کے وقت سورج کا زاویہ 99.93 رہتا ہے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ پر سورج سال میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ سورج خانہ کعبہ پر سال پہلی بار 27 مئی اور دوسری مرتبہ 15 جولائی کو آتا ہے۔ خانہ کعبہ پر سورج کا آنا ماہرین فلکیات کے یہاں اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔ ماضی میں جب قبلے کی سمت متعین کرنے کا جدید ترین سائنٹیفک طریقہ میسر نہیں تھا، تب دنیا بھر کے لوگ خانہ کعبہ پر سورج کا منظر دیکھ کر ہی قبلے کی جگہ متعین کیا کرتے تھے۔ 1 جون سے سعودی عرب میں گرمی کی لہر متوقع ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بڑھے گا، 50 ڈگری تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات اور تحفظ ماحولیات کے نائب سربراہ ڈاکٹر ایمن غلام نے بتایا ہے کہ 1 جون سے سعودی عرب میں گرمی شروع ہوگی اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر ایمن غلام نے مزید کہا ہے کہ موسمی مشاہدات بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے گا، خصوصاً مشرقی ریجن میں 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ کوہستانی علاقوں میں بارش کے بھی امکانات ہیں۔ عید کے تیسرے دن منگل کو مکہ المکرمہ، طائف، باہا، عسیر اور الجازان میں کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی ہے، جبکہ القصیم کے مشرق اور جنوب مغرب، مدینہ المنورہ کے مشرق اور جنوب اور سلطنت عمان اور یمن کے متعدد علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق حائل اور ریاض کے مغربی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق جازان ریجن میں گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش سے سیلاب آ گیا۔ متعدد مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی ہے، جبکہ گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ بارش کا سلسلہ رات 8 بجے تک جاری رہا۔ جازان کی 12 کمشنریاں بارش اور آندھی کی زد میں رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں 1931 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 76,726 ہو گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق منگل 26 مئی کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ ہی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 411 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن میں 2782 افراد نے اس وبائی مرض کو شکست دی ہے، جس کے بعد اب تک کرونا سے مجموعی طور پر 48,450 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزارت داخلہ کی جانب سے قیدیوں کی رہائی اور واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے فرجت کے نام سے عطیات جمع کرنے کی ایک سکیم قائم کی گئی ہے۔ یہاں جیلوں میں قید ایسے افراد جو جرمانے کی ادائیگی سے محروم ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے فرجت پروگرام کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب تک اس سکیم میں 137 ملین ریال سے زیادہ کے عطیات اکٹھے ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فرجت پروگرام کے آغاز کے بعد 18 دن کے اندر 1024 مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایک ایسا آسان اور محفوظ طریقہ فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے غیر مجرمانہ اور مالی معاملات میں سزا یافتہ افراد کے ذمہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے رقم کی عطیات دیے جاتے ہیں۔ جرمانوں کی ادائیگی سے محروم جیلوں میں قید افراد بھی وزارت داخلہ کے اس امدادی پروگراموں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ وزارت انصاف و وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی، سعودی اتھارٹی برائے ڈیٹا اینڈ مصنوعی ذہانت اور سعودی عرب مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ ساما کے تعاون سے فرجت ابشر الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے قابل رسائی ہوگی۔ مخیر حضرات ابشر کے ذریعے ڈائریکٹوریٹ کی ویب سائٹ پر موجود آئیکن پر کلک کر کے اور فائدہ اٹھانے والے کے زمرے اور عطیہ کرنے کی رقم کا انتخاب کر کے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ساما کے ذریعے فراہم کردہ ادائیگی کے نظام کے ذریعے یہ فرجت کا عمل مکمل کیا جا سکتا ہے۔
دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔